السلام علیکم، میں ہوں عبد الولی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کے ولاگ میں بہت ساری امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ 26 نومبر جب پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا تو کس طریقے سے عمران خان کی جو رہائی تھی وہ بالکل اینڈ سٹیج پر تھی، لیکن وہ کیوں نہیں ہو سکی، اس کی وجوہات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ بزنس ٹائکون ملک ریاض اب ان قریب پاکستان آنے والے ہیں، اس کی جو گواہی ہے وہ کتنی امپورٹنس ہوگی اور اس گواہی کے لیے کیا گراؤنڈ بنایا گیا تھا، یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا پاکستان افغانستان کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، یہ ساری گفتگو ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کہاں تک پہنچا ہے اور کیوں اب تاخیر کا شکار ہے، باقاعدہ طور پر 10 محرم تو گزر گیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن ان پر جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج جب اڈیالہ جیل کے باہر بیرسٹر گور خان صاحب سے ملاقات کے لیے پہنچے، تقریباً 1 ماہ بعد ان کی آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات میں بھی ان کی جو پاکستان تحریک انصاف تحریک شروع کرنے جا رہی ہے اس پر خصوصی گفتگو ہوئی ہے۔ سیاسی جو معاملات ہے پارٹی کے کہ کس طریقے سے مزید لوگوں کی اس تحریک کے اندر جو عمران خان کی رہائی کے لیے شروع ہونے جا رہی ہے، اس میں کس کس کی کیا کیا ڈیوٹیاں لگانی ہے، اس پر بیرسٹر گور صاحب نے تفصیلاً خان صاحب کو جیل کے اندر تمام تر جو بریفنگ ہے وہ دی ہے۔ لیکن میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے آج ایک دعویٰ کیا ہے کہ 26 نومبر کا جب پروٹیسٹ ہونے جا رہا تھا اور پاکستان تحریک انصاف بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کی قیادت میں اسلام آباد پہنچے تو اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے حد تک مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہو گئے تھے کہ عمران خان کی ہم رہائی کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن افسوس ایسے نہیں ہو سکا۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بات چیت کا دروازہ ہمارا ہمیشہ کھلا ہوا ہے، لیکن جو 26 نومبر والی رات تھی 2 سے 3 ایسے امپورٹنٹ لوگ تھے جو خان صاحب سے ملاقات کے لیے گئے جیل میں، اس میں بیرسٹر گور شامل تھے اور انہوں نے خان صاحب سے ملاقات بھی کی، لیکن وہاں سے شرط یہ تھی کہ آپ اسلام آباد میں ڈی چوک تک نہیں آئیں گے، آپ سنجانی جا کے رک جائیں، وہاں سٹے کریں، وہیں سے ہم جو مذاکرات کا ہمارا لیول ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن شرط یہ کہ آپ وہاں رک جائیں۔ لیکن بشرا بی بی اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ تھی اور بشرا بی بی سمجھ رہی تھی کہ نہیں، ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا جا رہا ہے اور وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے، اس وجہ سے معاملات آگے نہیں بڑھ سکے۔ یعنی 26 نومبر جو شیر افضل مروت صاحب فرماتے تھے کہ رہائی عمران خان کی قریب ہے، اس وقت پی ٹی آئی کے ورکرز ان سے سوالات کیا کرتے تھے، آج اس بات کا اعتراف چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور نے کر دیا ہے، لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ خان صاحب کی رہائی میں بنی وہ بشرا بی بی صاحبہ ہے، خود بھی آج جیل کے اندر ہے، لیکن اس وقت انہوں نے مذاکرات کو آگے بڑھنے نہیں دیا، جس کی وجہ سے آج خان صاحب کو 700 سے زائد دن ہو گئے ہیں جیل کے اندر اور وہ مزید ان کی مشکلات بڑھنے والی ہے۔ القادر ٹرسٹ آپ دیکھیں گے کیس میں جس طریقے سے اب ملک ریاض صاحب آنے والے ہیں، ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ ان کی جو گواہی ہے وہ کتنی خطرناک ثابت ہوگی خان صاحب کے لیے، اور اس میں خان صاحب کے اوپر مزید جو مشکلات ہیں، مزید جو ان کی قید ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی قیادت کا اس وقت چونکہ فقدان ہے، ایک بندے کا فیصلہ نہیں ہے، گنڈاپور الگ ٹریک پر ہے، بیرسٹر گور الگ ٹریک پر ہے، بشرا بی بی الگ ٹریک پر تھی جب وہ جیل سے باہر تھی، اس وجہ سے خان صاحب کی جو مشکلات ہے وہ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بیرسٹر گور صاحب آج یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہمیں شہباز شریف صاحب نے جب اپروچ کیا اسمبلی کے فلور پہ، لیکن ہم مذاکرات چاہتے ہیں، کریں گے ان سے جو ٹرمپ سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے بندے، راستہ یہی لوگ آپ کا نکالیں گے، ان لوگوں سے جب آپ بات چیت کریں گے یہی لوگ جا کے آگے سے اپروول لیں گے، انہوں نے خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، انڈائریکٹلی۔ لیکن چونکہ آئی ایس پی آر صاحب بارہا فرما چکے ہیں کہ ہمارا کوئی سیاسی معاملات میں عمل دخل ہی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ آپ ان سے بات چیت کریں، آپ ان کو انگیج کریں، فیصلہ انہوں نے بھی خود سے نہیں کرنا، انہوں نے بھی جا کر آٹومیٹیکلی وہیں سے ہی اپروول لینی ہے، لیکن آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ جو دوسری امپورٹنٹ خبر تھی کہ ملک ریاض صاحب کی گواہی ہے، شیر افضل مروت جو خان صاحب کے بڑے بہادر سپاہی رہ چکے ہیں، اب خیر پارٹی میں تو وہ نہیں ہے لیکن وکیل ہے، وہ وکیل اور جج تو رہ چکے ہیں، سب ان کو جانتے ہیں، انہوں نے ایک بڑی خطرناک پیشگوئی کی ہے کہ جو معاملات ہیں، جو سیٹلمنٹ ہے ملک ریاض کے ساتھ وہ ہو گئی ہے ساری، اور ملک ریاض صاحب کے پاکستان آنے کی جو تیاریاں ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب القادر ٹرسٹ فیصلے کے اوپر جب ان کے خلاف اپیل دائر کی گئی تو اسے جان بوجھ کر لمبا کیا گیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس تو کھوکھلا کیس ہے، لیکن
اب تک 426, چونکہ وہ قانونی چیزوں کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں, وکیل ہے, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس پر کوئی بحث نہیں ہوئی, اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بحث نہیں ہوئی, یہ جو کیس لمبا کیا گیا, اس سے یہی لگتا ہے کہ ملک ریاض کی گواہی آنے والی ہے, اور ملک ریاض اس کیس میں وہ کردار ہے جس کی وجہ سے خان صاحب کی مشکلات بڑھے گی. اور خان صاحب نے جو یہ اپیل دائر کی ہے فیصلے کے خلاف, یہ آپ دیکھیں گے یہ کس طرح سے بڑھ جائے گی, کیونکہ جب ملک ریاض آئیں گے وہ گواہی دیں گے القادر ٹرسٹ کیس میں. جب وہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے جب وہ باہر جا رہے تھے, باہر جب گئے دبئی, تو انہوں نے وہاں جا کر یہ ٹویٹ کیا کہ مجھے چاہے کچھ بھی کر لو, میں خان صاحب کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. لیکن اب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ شرف افضل مروت صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ وہ گواہی کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اعجاز سید صاحب نے کہا تھا جس طریقے سے کہ انہوں نے ایک 3 جون کو لیٹر لکھا, ایک 13 جون کو لیٹر لکھا کہ میں تو اپنی 3000 4000 کنال کی جو اراضی ہے وہ بھی شہداء کے نام کرنا چاہتا ہوں. لیکن اگین آئی ایم ریپیٹنگ کہ یہ فیصلہ تب ہوگا جب فیلڈ مارشل صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس میں پبلک کا کیا انٹرسٹ ہے, اس میں ایک عام آدمی کا کیا انٹرسٹ ہے, اس میں ریاست کا کیا فائدہ ہے. اس کے بعد ان کو آنے کی اجازت ہوگی, اور پھر جو آگے معاملات ہے اس سے آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. لیکن انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے, شرف افضل مروت صاحب چونکہ قانونی معاملات بہتر جانتے ہیں, جس طرح آپ کو میں نے بتایا بھی, کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس پروسیس میں 3 سے 4 ماہ مزید لگیں گے, ڈیلے ہوگا. اور یوں جو اپیل دائر کی ہے فیصلے کے خلاف, اس میں جب یہ گواہی کے لیے تیار ہوں گے, یہ جب آئیں گے, تو اس کیس میں ایک نیا موڑ آئے گا, اور یوں خان صاحب کی مشکلات آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. آگے چل کر آپ کو بتائیں کہ خان صاحب کے جو بیٹے ہیں قاسم, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت خان صاحب یعنی میرے والد سابق وزیر اعظم عمران خان کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے, وکلاء سے ملنے کی اجازت نہیں ہے, فیملی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے, ہمیں بات چیت کی اجازت نہیں ہے, اور انہیں اکیلے رکھ کر توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک ایسے شخص کو جنہوں نے ریاست پاکستان کی ہمیشہ بہتری کی بات کیا. تو قاسم صاحب آپ دیکھ لیں کہ آج بھی جو ہے وہ بیرسٹر گور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, آپ کے 2 پپوؤں کی ملاقاتیں ہوئی ہے, علیمہ خان کو نکال کے 2 کی ملاقاتیں ہوئے, وکلاء کی ہوتی ہے, اس کے علاوہ آپ لوگوں سے بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوتی ہے. لیکن سمجھ نہیں آتا, چونکہ خیر آپ کے والد صاحب ہے, بالکل آپ کے ان کے لیے جذبات ہوں گے, لیکن یہی سچویشن میاں صاحب کی بھی تھی جب وہ جیل کے اندر تھے, تو ان کی اہلیہ بستر مرگ پر تھی. کیا اس وقت ان سے بات چیت کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی؟ بالکل دینی چاہیے تھی, لیکن اس وقت بھی بات چیت کی اجازت نہیں دی گئی, جس کی وجہ سے ہم آج یہ سوال آپ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں, کیا اس وقت یہ غلط نہیں تھا امریکہ میں کھڑے ہو کر یہ تقاریر کرنا کہ میں تو ایسی اتروا لوں گا, میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا. خیر یہ الگ ٹاپک ہے, لیکن بظاہر یہی ہے کہ خان صاحب کی مشکلات آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. ان کی مشکلات میں کمی نہیں ہے, صرف اور صرف ان کی اپنی زبان کی وجہ سے. اگر وہ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں, تو آپ یقین جانیں کہ خان صاحب کی مشکلات میں کہاں سے کہاں کمی ہو سکتی ہے, وہ آپ 1 سے 1.5 ماہ میں دیکھیں گے. لیکن شرط یہ کہ اگر وہ آج سے ہی زبان بند کر دیں, اپنی زبان بند کرنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کچھ بھی نہ بولے, وہ بولے, لیکن وہ اس حد تک نہ جائے جہاں پہ تمام تر لمٹ کراس ہو جاتے ہیں, جھوٹے الزامات اور ریاستی اداروں کے اوپر وہ بہتانات, ان کے خلاف ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ, پبلک میں. آپ اگر یہ کریں گے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اور آخر میں افغانستان کے حوالے سے خبر ہے کہ کیا رشیا کے بعد پاکستان بھی افغانستان کو تسلیم کرے گا. وزیر دفاع جو ہمارے ہیں خواجہ آصف صاحب سے مالک صاحب جو ARY کے سینئر اینکر پرسن ہے, ان سے انہوں نے خصوصی گفتگو کی ہے اس حوالے سے. لیکن ان سے ساتھ میں یہ بھی پوچھا گیا کہ ہم پر کوئی پریشر تو نہیں ہے کہ رشیا کے بعد کیا پاکستان ان کو تسلیم کرے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے ہندوستان آگے تسلیم کرے اور ان کے ساتھ ان کے اچھے روابط ہو جائیں. لیکن ہمیں ذرا سا بیک گراؤنڈ میں جانا ہوگا کہ اس وقت ان کے افغانستان میں ناظم الامور تعینات ہے, افغانستان میں ہمارے سفیر تعینات ہیں, اور جو معاملات ہیں وہ بالکل سفارتی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ بحال ہے. وہاں ہمارے ویزے لگ رہے ہیں, یہاں سے جن لوگوں نے جانا ہے وہ جا رہے ہیں, وہاں سے اگر کسی نے علاج کے لیے ویزا کے تھرو آنا ہے ان کو بھی آنے کی اجازت ہے, لیکن تھرو لیگل پروسیس. جو اب تک یہ ہوتا رہا کہ وہاں سے لوگ آتے رہے اور ہم یہ دیکھتے رہے کہ پھر ان کی آڑ میں انڈین ایجنٹس آتے رہے اور ملک کے اندر دہشت گردی کرتے رہے, اب وہ چیزیں بند ہو گئی ہے. اب آپ نے لیگل وے سے آنا ہے, ویلکم, آپ نے لیگل وے سے جانا ہے, ویلکم, لیکن اگر آپ ریاست پاکستان کے لیے نقصان کا باعث بنیں گے تو پھر کسی بھی سطح پر آپ قابل قبول نہیں ہے. تو افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ مستقبل قریب میں آپ کو نظر آئے گی. اور ساتھ میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم افغانستان کو عنقریب, ویسے تو لگتا ہے یہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ چائنا, ایران اور پاکستان ودن 2 and 3 months آپ کو یہ تسلیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے افغانستان کو. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طریقے سے یہ بلاک کام کر رہا ہے, افغانستان کے مسائل کے اوپر مختلف فورمز پر آواز بھی اٹھاتا ہے, یہ آپ کو تسلیم کرتا ہوا نظر آئے گا.
اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کو یہ راستہ ملے گا بذریعہ افغانستان. یہ جو سی پیک کی ہم بات کرتے ہیں، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، رشیا، یہ آپ دیکھیں گے یہ پورا ایک تجارت کا ہب بنے گا، لیکن اس کا راستہ سارا افغانستان سے ہوتے ہوا جائے گا، جس سے نہ صرف پاکستان کو فائدہ ہے، افغانستان کو بھی فائنینشلی، معاشی طور پر بہت بڑا فائدہ ہے. یہ سارا روٹ میپ تیار ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے سی پیک کے اوپر کام ہوگا افغانستان تک. یہ تو پشاور سے تورخم تک اس کے اوپر کام جاری ہے. صرف اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے ہی لیگلی چائنا، پاکستان اور ایران افغانستان کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ یہ معاملات دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں آگے بڑھے گی. تو یہ ساری امپورٹنٹ خبریں تھی خان صاحب کے آج کے ملاقات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ تحریک ود ان 2-3 ڈیز کس طرح سٹارٹ ہوتی ہے. امید ہے کہ آج کا ولاگ بھی آپ کے لیے انفارمیٹو ثابت ہوا ہوگا. میں اجازت چاہوں گا نیکسٹ ولاگ تک، لیکن اس امید کے ساتھ کہ آپ نیکسٹ ولاگ تک ضرور میرے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو.